واقعہ ہے. ایک نیک شخص تھا, اس کے پاس اتنا آہستہ آہستہ کر کے مال جمع ہو گیا, پیسے جمع ہو گئے کہ اس نے سوچا کہ یار ایک کرائے کا مکان خرید لیتا ہوں اور اس مکان کو کرائے پر دے دیتا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ میں ایک تسلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں گا اور میرا سرمایہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور آمدنی کا ذریعہ شروع ہو جائے گا. اس نے پراپرٹی ایجنٹ کو کہا کہ یار مجھے کوئی فلیٹ دکھاؤ. اس نے اس کو فلیٹ دکھایا, اس نے فلیٹ دیکھا. اب سر وہ ایجنٹ تو پراپرٹی ایجنٹ تو پھر ریئل اسٹیٹ والے, سر یہ ڈرائنگ روم ہے اس کو دیکھیے, یہ بالکونی ہے, یہ ویسٹ اوپن ہے, تو یہ فلاں ہے, تو یہ کھڑکیاں ہیں, تو یہ بیڈ روم ہے وغیرہ کر کے کرتے. یہ بیچارہ اس کو گھما رہا تھا. ایک کمرے میں وہ پھر جس کو گھر لینا تھا کمرے میں جیسے داخل ہوا تو ایک کونے میں ایک عورت اپنے چند بچوں کو 2 یا 3 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی. اور وہ گھبرا کر باہر نکل گیا. اس کے کان میں ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ, یہ کیسے لوگ ہیں جو ہم کو بے گھر کرنے کے لیے آئے, میرا کیا بنے گا. وہ تھا تو نیک آدمی نا. اس نے جب اس عورت کی آواز سنی تو باہر نکل کے ایجنٹ کو کہنے لگا تو بھائی ایک بات بتاؤ. بولا حضرت یہ بتا فلیٹ کیسا لگا. بولا فلیٹ تو ٹھیک, یہ بتا یہ کہانی کیا ہے, یہ عورت کون ہے, بچے کون ہیں. حضور اب ان کو جانے دیں. کیوں رہنے دو, مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے. کہ ابھی یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ حضور یہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ فلیٹ اس کے شوہر کا ہے. اس کے شوہر کی ایک اور بیوی تھی جس کا اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اب اس کے انتقال کے بعد وہ بیوی بھی آ گئی, اس کے بھی بچہ ہے. اب اس نے کہا ہے کہ اس میں میرا بھی حق ہے وراثت میں, تو مجھے میرا حق دو. تو اب یہ فلیٹ بکنے کے لیے آیا ہے. تو اب یہ فلیٹ بیچیں گے تو ان کو ان کا حق ملے گا اور آپ کو فلیٹ مل جائے گا. وہ چونکہ نیک آدمی تھا, پیسہ تو تھا اس کے بعد نارمل, لیکن آدمی نیک تھا. تو کہا سر یہ بتائیں نا آپ کو فلیٹ کیسا لگا. گا فلیٹ صحیح ہے, میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. اگلے دن پیمنٹ بھی ہو گئی اور وہ گھر آیا جو فلیٹ خریدا تھا. اب وہ عورت کو گھبراہٹ کہ یہ اب مجھے بولے گا کہ گھر خالی کر, میں کہاں جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر. بیوہ عورت تھی, ہو سکتا بچے بھی یتیم ہوں, میں کہاں جاؤں گی بچوں کو لے کر. ایک بیوہ عورت, اکیلی عورت, بڑا ٹینشن تھا اس عورت کو. ایسے میں وہ کہنے لگا آدمی کے خاتون پردے میں تھی کہ خاتون پریشان نہ ہو, میں نے اس فلیٹ کی پوری قیمت ادا کر دی ہے اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ جن جن کے ورثے تھے ان سب کو ان کی وراثت کے پیسے بھی میں نے دے دیے اور یہ فلیٹ کے پیپر میں لایا ہوں, یہ میں نے پورا فلیٹ آپ کے نام کر دیا ہے. اب عورت نے وہ تو پہلے بھی رہی تھی, رو اب بھی رہی تھی. پہلے غم سے رو رہی تھی, اب خوشی سے رو رہی تھی. اس کے اندر ایک عجیب سی فرحت اور اس کے اندر سے خوبصورت دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ اس فلیٹ خریدنے والے کو خوب دعائیں دینے لگی. میں جب یہ واقعے کو پڑھ رہا تھا تو اس کے آخر میں لکھا تھا کہ اس عورت کی دعا اور اس شخص کی نیکی, تقوی اور حسن نیت کی برکت سے اللہ پاک نے اسے اتنا مال دیا, اس شخص کو اتنا مال دیا کہ وہ تو مالدار بنا, اس کی اولاد بھی مالدار بنی اور اس کی اولاد بھی اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگی اور بھلائی کے کام کرنے لگی. دولت مند گھرانہ مشہور ہو گیا. ایک اچھی نیت, اچھی عمل سے. رحمت یہ بڑا اہم وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. رحمت کرنا, کرم کرنا اور کسی مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرنا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا, یہ ہوتا ہے. یہ مطلب یہ انسان کو بڑی یہ چیزیں جو ہے نا میٹر کرتی ہیں, یہ آپ کو رلاتی ہیں. جب انسان کے دل میں رحم ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. نرم دل والا آدمی کسی کا درد سنتا ہے نا تو روتا ہے, کسی کی تکلیف دیتا ہے دیکھتا ہے روتا ہے. اور اس کے اندر ایک, اور میں آپ کو ایک بات بیان کروں, یاد آ گئی ایک اور حکایت. چلیں, نرمی رحم دلی کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے. ایک ماں اپنے بیٹے کو بہت مار رہی تھی
اور بیٹا روتا تھا تو آس پڑوس کا ایک شخص تھا، وہ کافی دیکھتا تھا کہ اس گھر میں کافی مغز ماری ہو رہی ہے، مار رہی ہے ماں بیٹے کو، پیٹتی ہے. تو ایک دن کہا گیا کہ مما کیوں مارتی ہو بچے کو اتنا؟ کہا اس کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میں بیوہ اکیلی عورت، یہ بچے، میں اس کی پڑھائی کروں، میں گھر کی کام کاج کرتی ہوں، بڑی مشکل سے کوئی 2 پیسے کما کر لاتی ہوں، اس کی پڑھائی پر کہ یہ پڑھائی کرے تو کچھ بن جائے گا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، مگر یہ اسکول بھی دیر سے جاتا ہے، دیر سے آتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، میں تنگ آ گئی ہوں اس سے، فیسیں بھی بھروں، یہ کروں وہ کروں، تو غصہ آتا ہے، کیا کروں؟ وہ مار پیٹ روزانہ، بچہ رو رہا ہے، مار کھا رہا ہے. اب وہ شخص جس کو یہ ساری سٹوری پتہ چلی، اگلے دن وہ سبزی لینے کے لیے مارکیٹ گیا کہ میں سبزی خریدوں. تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ایک دن پہلے ماں کی مار کھا رہا تھا، یہ سبزی منڈی میں، سبزی مارکیٹ کے اندر یہ بچہ نظر آیا. اب یہ بچے کو دیکھ کر اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جو کل پیٹا جا رہا تھا، تو اسکول کا ٹائم ہے، یہ منڈی میں کیا کر رہا ہے؟ اس کی ماں صحیح کہتی ہے کہ یہ جاتا نہیں اور ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. تو وہ چھپ کر دیکھنے لگا بچہ کر کیا رہا ہے. تو یہاں وہاں سے جو لوڈ ہو رہا ہوتا، سبزیاں جو لوڈ ہو رہی تھی گاڑیوں میں، تو اس میں سے کئی سبزیاں گر جاتی تھیں، وہ ساری سبزیاں جمع کرتا تھا، اور جن کی ہوتی تھی نا ان سے وہ ساری ترکیب بنا لیتا تھا نا، جس دکاندار کی گرتی تھی بنا لیتا تھا. پھر وہ سبزیوں کو جمع کر کے اپنی تھیلی میں بھر کر کسی دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا فٹ پاتھ پر، اور سبزیاں بیچا کرتا تھا. وہ جیسے وہ سبزی بیچنے کے لیے بیٹھا تو وہ دکاندار تھا، اس نے بھی لاتے واتے ماری، چلا بھائی ہٹ ادھر سے، میری دکانداری خراب کر رہا ہے. وہ اس کی سبزیاں گری، پھر اس نے تھیلی میں ڈالی، پھر کے کونے میں جا کر بیٹھ کر سبزی بیچنے لگا. اور پھر جیسے ہی وہ سبزی بیچ دی تو اس کی جو پیمنٹ تھی، وہ پیمنٹ اس نے جس کو کرنی تھی کی. اب وہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہے کہ یار سٹوری کیا ہے. اب سٹوری یہ ہے کہ وہ جیسے اسکول گیا تو اب لیٹ پہنچا دوبارہ، اور حسب روایت جو ہماری روایتیں چل رہی ہیں اسپیشلی انٹیریئر کے اندر، جو استاد صاحب دیکھا ہاتھ نکالو، ہاتھ نکالے، اس کی مار پڑی، وہ رویا. تو وہ آدمی اس کو ہمدردی پیدا، بولے سر کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ کہا یہ روزانہ لیٹ آتا ہے، اس کو روز مارو روز لیٹ آتا ہے، روز مارو روز لیٹ آتا ہے. بندہ ہے گدھا ہے، مانتا ہی نہیں ہے کوئی بات. اچھا اب اس کی سمجھ میں تو ساری کہانی آ گئی تھی کہ یہ ہے کیا. اب اس کی ہمدردی، بات کیا چل رہی ہے؟ ہمدردی. حالات انسان کو کن چیزوں پر ابھار دیتے ہیں، کن چیزوں پر مجبور کر دیتے ہیں. اگلے دن اس نے اس وقت سے ٹیچر کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ بیان کروں گا. اگلے دن اس کی ماں نے بھیرے سے مارا پیٹا، وہی کپڑے میلے کر کے اور سارا حساب کتاب بنا کر وہ گیا تھا. تو اس سے اس کی اماں کو کہا کہ اس کو مارو نہیں، میری بات سنو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. پھر وہ بچہ صبح جب اسکول کے لیے نکلا تو اس نے اس کی امی کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر آ کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو اس کی ماں آئے، بولا اب دیکھو دوبارہ کہیں اس کی شکایت آئے گی پھر مار پڑے گی اس کو. تو اس کی ماں کہیں چپ کر اب دیکھ رہی تھی بیٹا کیا کر رہا ہے. اس سے فون کر کے استاد صاحب کو بلائے، ٹیچر کو، کہ ذرا آ کر دیکھیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. اب دونوں کونے میں کہیں الگ الگ پلیسمنٹ کر دی اور چپ کر دیکھ رہے تھے. تیسرا یہ آدمی تھا جو ان کو دکھا رہا تھا. اب بچہ وہی روٹین، وہی سبزیاں جمع کرنا، سبزیوں کو تھیلی میں ڈالنا، سبزیاں بیچنا، کپڑے میلے ہو جانا، پھر اس کی پیمنٹ کرنا. تو یہ سب اس کا سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ لیٹ گیا اسکول. اب وہ ٹیچر تو دیکھ ہی رہا تھا، اسے پہلی بار دیکھا تھا کہ ہو کیا رہا ہے بچہ، یار یہ تو مجبور ہے. جیسے بچہ اسکول گیا، جا کر اس نے کلاس کے اندر بینچ پر اپنا بیگ رکھا، سر کے پاس گیا، ہاتھ نکال دیا، مارو. بچہ کیا کرے گا؟ مارو. وہ مارنے کے بجائے وہ ٹیچر نے بچے کو اپنے سینے سے چپٹا لیا، خوب رویا، خوب رویا. اب اس کا رونا بند نہیں ہو رہا نا، اس کو اپنی پچھلی تمام تر معاملات یاد آ رہے تھے کہ میں نے اس بچے کو کتنی زیادتی کی، اس کو کتنا میں نے مارا بیچارے کو. یہ اپنے گھر کی کفالت میں لگا ہوا تھا. اتنے میں وہ آدمی بھی آ گیا جو ساری رحم دلی والے سارے وہ معاملات کر رہا تھا. ایسے میں کہا بیٹا یہ بتا تم کر کیا رہے تھے؟ کہا میں
میری ماں جو ہے نا وہ گھروں کے کام کر کے ہمارا گھر چلاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. اب میرے پاس اتنے پیسے تو ہے ہی نہیں کہ میں اپنی ماں کو ایسا چادر یا ایسا کپڑا یا ایسا لباس دلا سکوں کہ میری ماں کے کپڑے صحیح ہوں. کہ کسی کے گھر پر جائے تو میری ماں ہے میری. تو میں یوں سبزیاں بیچ کر یہ سب کرا کر پیسے جمع کرتا ہوں. اور آج مجھے اس شخص نے یہ کپڑا دے دیا ہے جس کے لیے میں اپنی ماں کے لیے ایک سوٹ سلاؤں گا. کہا بیٹا پھر اس کی پیمنٹ کہاں سے کرو؟ کہا اسی طرح سبزیاں بیچتا رہوں گا، پھر سلائی کے پیسے دوں گا اور اپنی ماں کے لیے میں ایک لباس دوں گا تاکہ میری ماں اپنے بدن کو صحیح چھپا کر لوگوں کے گھروں کے کام کر سکے. میں اسی لیے میری ماں کی بھی مار کھاتا ہوں، اپنے ٹیچر کی بھی مار کھاتا ہوں. میں سب کچھ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کا ایک اچھا سا لباس سلوانے میں کامیاب ہو جاؤں. اب ماں کو پتہ چلا، ماں بھی رو رہی ہے، وہ ہمدرد شخص وہ بھی رو رہا ہے، ٹیچر تھا وہ بھی رو رہا ہے، سب رو رہے تھے. ایک غریب گھرانہ تھا. یہ غریب گھرانہ اپنا گھر کیسے چلاتا ہے یہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سفید پوش فیملیز کی سٹوریز ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو سڑکوں پہ جا کر مانگنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اب آپ اس بچے کا شعور دیکھیں، یہ بچے کی اپروچ دیکھیں، اس بچے کی مینٹلٹی دیکھیں کہ یہ ماں کی مار کھا رہا ہے. ماں کو یہ نہیں کہتا ماں میں تو تیرے لیے ساری محنت کر رہا ہوں تو مجھے مار رہی ہے. استاد کو نہیں کہتا کہ استاد صاحب میں تو یہ کر رہا ہوں، نہیں، وہ چپ چاپ ہے. اس کی کوشش دیکھے، اس کی اپروچ دیکھے بچے کی، کہ بتا کسی کو بھی نہیں رہا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں کیا ہے، میرے کپڑے کیوں میلے ہو رہے ہیں. لیکن ایک ہمدرد شخص مل گیا جس نے اس کی ساری باتیں جان لی، پہچان لی، اور جہاں اس کے اوپر لوگوں کو غصہ آتا تھا وہاں اس کے سامنے ہمدردیاں پیدا ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہمارا معاشرہ اس سے کئی فیملیاں جو اس سے زیادہ برے حال میں. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، ان کے گھر میں جب کہیں سے کھانا آتا ہے نا تو ان کے بچے اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہتے کہ بس ہمارے بچے رات کو اسی کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کھانا آئے گا اور ہم لوگ کھائیں گے. ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ کس طرح اپنا گھر چلاتے ہیں. ایسے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اسے کوئی ایسا ڈاکٹر مل جاتا ہے جو اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میں ہوں. آپ سمجھتے کہ یہ میں ہوں، یہ جملہ اس کے اندر سے کتنی دعائیں نکالتا ہوگا. میں ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں ہوں، میں آپ کا کر دوں گا کام. مگر ایسا کتنا ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں غور کر رہا تھا کل سے جب میں بیان کی تیاری کر رہا تھا، میں کہا یار ڈاکٹر کے لیے جنت کمانا اتنا مشکل نہیں ہے. ڈاکٹر کے لیے جنت کمانا اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جتنی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو آتا ہی بندہ تب ہے جب تکلیف میں. آپ کو دوبارہ فون تبھی آتا ہے جب اس کی تکلیف دور نہیں ہوئی ہوتی. ڈاکٹر صاحب کیا کرو، کم ہی فون آتا ہوگا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ میری بیماری دور ہو گئی ہے. آپ کو کم فون آتا ہوگا، یہ مجھے اس کا اندازہ ہے. اور آپ کو بھی ہوتا ہوگا یار یہ مریض کا فون نہیں آ رہا تو یا تو بیچارہ ایکسپائر ہو گیا ہو یا صحیح ہو گیا ہوگا. اگر یہ مطلب صحیح ہو کر بھی بندہ فون کر کے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے تو ڈاکٹر کو اچھا لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، الحمدللہ میری طبیعت صحیح ہو گئی، آپ نے ماشاءاللہ اچھی دوائی دی. میں دوائی کے تعلق سے ایک جگہ پڑھ رہا تھا میڈیکل کی کتاب کو، تو دوائی کے تعلق سے بھی یہ تھا کہ یہ بھی بڑی ہی ایک اپروچ کی بات ہوتی ہے. یعنی مجھے یہاں پر ڈاکٹرز کی ایک وہ پتہ چلا کہ جیسے میں نے علماء مفتیوں کے تعلق، مفتیان کرام کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر کے تعلق سے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے لگا کہ یہ بھی بڑی مطلب کہ تجربے کی بات ہوتی ہے کہ بیماری کے مطابق دوائی کا تعین کرنا، کہ یا بیماری سے کم بھی نہ ہو اور کیسا نہ ہو کہ بیماری ہی لمبی ہوتی چلی جائے، اتنی ہیوی بھی نہ ہو کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے. بالکل بیماری کے مطابق دواؤں کو لکھنا کہ وہ مریض کی
تمام تر صورتحال کے مطابق وہ دوائی ہو. یہ بہت مجھے ایسا لگا کہ یہ محض ایک MBBS ہو جانے کے بعد شاید یہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی ایک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہوگا ایک ڈاکٹر کو کہ اس کو میڈیسن کیسے دینی ہے، ورنہ نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے. کیونکہ اب ڈاکٹر نے اگر محنت نہیں کرنی، ڈاکٹر نے کوشش نہیں کرنی، ڈاکٹر نے اپنے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز نہیں کرنا، تو اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے. سب میں 4 ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، ذرا ٹیسٹ کروا لیجیے گا. اب اس کو پتا اب میں نہ TB ڈائگنوز کر پا رہا ہوں، نہ ڈینگی ڈائگنوز کر پا رہا ہوں. میرے کو 2-4 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہوں گی، ڈائگنوز نہیں کر پا رہا. اب اتنی محنت کون کرے گا یار؟ یہ تم ٹیسٹ کروا لو. اب ٹیسٹ میرے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا تھا. لیکن کئی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو شاید مریضوں کو ٹیسٹ کی طرف اتنا لے کر نہیں جاتے. یہ مجھے بھی، اب ہمارے معاشرے میں ایسا کون ہوگا جس کو ڈاکٹر سے واسطہ نہ پڑتا ہو؟ میں ہوں یا آپ ہو، آپ ڈاکٹر ہو تبھی آپ کو ڈاکٹر سے واسطہ پڑتا ہوگا. عام آدمی کو بھی ڈاکٹر سے تو واسطہ پڑتا ہی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے تجربے کو، اپنے وقت کو خرچ کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کئی مریضوں کو آپ ٹیسٹ کی مصیبت سے بچا سکتے ہیں کہ یہ لے لیں. ورنہ اس کے 2-3 جو نتیجے نکلتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ٹیسٹ رپورٹ کے بعد پھر ایک اندازے سے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو تو 3-4 دواؤں کو ملا کر دے دینا کہ یہ ہوگا تو ہو جائے گا. یہ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ سب کو یہ آتا ہے. ڈاکٹروں کو یہ سب فیلڈ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی ہے. اور میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں نے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، ڈاکٹر اسلام بھائیوں کے ساتھ، تو مجھے ڈیفینیٹلی ایک انٹرنل صورتحال کا بھی اندازہ ہے. لیکن اگر آپ کو میں نے 2 واقعات شروع میں بیان کر دیے، اگر ہم ہمدردی والا کام کرتے ہیں، رحم دلی والا کام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، بہت برا حال ہے اس وقت قوم کا، بہت برا حال ہے قوم کا، بہت غریب ہے. یقین مانیں لوگ بہت زیادہ غریب ہیں. میں کل رات 1:30 بجے ایک اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ آپ اس اسلام بھائی کو غریب نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ایک نارمل آدمی ہے، بیوی بچوں والا ہے. رات کے 1:30 بجے کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھے کہنے لگا نہ میرے پاس پیسے نہ میرے گھر میں پیسے، اب سیلری کا انتظار کر رہا ہوں. اب اچھا اس کی سیلری 50,000 پلس ہے. میں سوچ رہا 50,000 پلس سیلری والا آدمی بھی 20-25 تاریخ کو خالی ہو جاتا ہے. اور ایسے میں اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری لگ گئی اور اس میں ڈاکٹر نے کہہ دیا. اب اس کے پاس مجھے پتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پیسے نہیں مانگ رہے تھے، ہم ایسے کوئی ڈسکشن چلی تھی تو وہ اپنی صورتحال ڈسکس کر رہے تھے. اب ایسے میں اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ یار آپ اتنے کی دوائی لے لو اور اتنی کی یہ لے لو، تو اس کو ڈیفینیٹلی قرضہ ہی لینا پڑے گا کہ گھر میں بھی پیسے نہیں ہے، جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں. اگر ہمارا یہ پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ، پورا آل اوور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ہیڈ ٹو ٹو، جو آپ میڈیکلی طور پر جس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہیڈ ٹو ٹو، اگر سارے کے سارا ایک پیج پر آ کر ایک چیز کو فائنل کر دینا کہ بس یہ ہمارے مطلب کہ SOPs ہوں گی اور یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو راحت ملے گی، ایسا کچھ ہو جائے. یہ میں نے کئی بیانات میں نے درخواست کی ہے. دعوت اسلامی جو مدنی کلینک آن کرنے جا رہی ہے، آئی تھنک نومبر میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ مدنی کلینک آن ہو جائے گا. پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کراچی میں آن کر رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو گیا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ملک میں بلکہ انشاءاللہ دنیا بھر میں ہم انشاءاللہ یہ مدنی کلینک آن کریں گے. تو میں یہ مدنی کلینک کا یہ تاثر افریقہ کے ایک ملک میں نام نہیں لینا چاہتا. میں بیٹھا تھا کھاتا پیتا ملک، امیر ملک ہے، تو وہاں ایک سرمایہ دار شخص تھا. اس نے کہا ہمارے یہاں کھولو، جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے. کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے جتنا پیسہ ہم دیں گے، ہمارا علاج بہت مہنگا ہے، ہمارا علاج بہت مہنگا ہے. یعنی یہ اربوں پتی آدمی ہوگا جس نے مجھے آفر کی، مگر نہ مسجد کے لیے آفر کی، نہ مدرسے کے لیے آفر کی، کسی کے لیے آفر نہیں کی، مگر اس کو ہمدردی تھی بھی مریضوں کے ساتھ کہ یہ ایسا کلینک ہمارے ملک میں کھولو، ہمارے شہر میں کھولو، تم کو جتنا پیسہ چاہیے ہم سے لے لو. اب ظاہر ہے وہاں پھر مجھے آپ جیسے ڈاکٹر کہاں سے ملیں گے؟ کھول تو لوں. اب کلینک ڈیفینیٹلی دیواروں کا تو نام نہیں ہے، کلینک میں تو ڈاکٹر چاہیے جو چیک اپ کریں گے. اور ڈاکٹر کیا ہی اگر کہیں پیج لگا ہوا ہوگا تو
بیچارے مریض کا کیا بنے گا؟ تو ہر ملک کے اندر ایسے ڈاکٹروں کی اویلیبلٹی جیسے کہ ہمیں پاکستان میں دستیاب ہے، الحمدللہ میں اس پر تمام ان ڈاکٹر کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میں اپنی مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے ہمدردی رکھنے والے اور امت کی خیر خواہی کرنے والے ڈاکٹروں کو جمع کیا ہوا ہے. اور یہ تعداد میں ناظرین کو بتا سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ایسی ہے ڈاکٹروں کی تعداد جو الحمدللہ اپنے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو ابھارتی بھی ہے کہ ہم اس کو اتنا عام کیوں نہ کریں گے، کوئی مطلب کہ اس میں غیر ان نیچرل اور میڈیکل سے ہٹ کر کام کرے کیوں. جیسے رات امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ مطلب کہ کیس آپریشن کا نہیں ہے، پھر بھی آپریشن. اب یہاں تو یہ کہ پیشنٹ اپنے مرض کے معاملے میں دو سے کنسلٹنٹ کر رہا ہے، ایک فزیشین سے اور ایک سرجن سے. فزیشین بولتا ہے دوائی سے کام ہو جائے گا اور سرجن بولتا ہے کہ اب وہ کنفیوز کر دو کیا کرو. میڈیکل ایک جگہ جمع ہو اور لوگوں کو آسانی. ہم کہتے ہیں فلاں میں اختلاف ہے، فلاں میں اختلاف ہے، ایک نہیں ہوتے. میں کہ ڈاکٹر بھی ایک ہو جائیں. یہاں تو وہ اختلاف ہے ہی نہیں کہ جہاں ایک نہیں ہو سکتے. کئی جگہ پر تو وہ اختلاف ہے جہاں ایک ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. اللہ کرے کہ یہ ایسی صورت ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر. اور یہ ہمدردی والی جو ڈسکشنز جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، اگر یہ ہمدردی والی ڈسکشنز ہمارے یہاں عام ہو جائیں تو جیسے کہ ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمدردی اور بھلائی کے اہل بھی پیدا کیا، یعنی ان کو بھی پیدا کیا. یہ بھلائیاں اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ان کے اہل بھی پیدا فرمائے ہیں اللہ پاک نے. اللہ تعالیٰ نے اس معروف اور اس کے کرنے کی چاہت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ وہ اس طرح کا اچھا سلوک بھلائی کے کام کریں. اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے اور اس کے طلبگاروں کو اس طرح ان کی طرف متوجہ کیا کہ جن کو اس طرح بھلائی کی ضرورت ہے، اچھے سلوک کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک نے ایسے لوگ بنائے، ان کے دلوں میں اس کی چاہت ڈال دی کہ وہ یہ کام کریں. اور جن کو ان کاموں کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کر دیا کہ ان کی طرف جاؤ. جیسے وہ قحط زدہ زمین کی طرف پانی کو بھیجتا ہے تاکہ قحط زدہ زمین زندہ ہو جائے اور اس کے رہنے والے بھی جی اٹھیں جو دنیا میں بھلائی والے ہیں. حدیث پاک کے یہ آخری لفظ بڑے خوبصورت مزید سنیے کہ روایت کے یہ لفظ ہیں کہ جو دنیا میں بھلائی والے ہیں وہ آخرت میں بھی بھلائی والے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں یہ بھلائی والے کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً اس کے لیے جو اجر و ثواب ہمارے حدیثوں میں آیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ایک اور حدیث سنیے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی اللہ پاک اسے قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں سے یہ بھی میری درخواست ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس مریض کو نماز کا مشورہ ضرور دیا کریں. یہ آپ کے میڈیکلی طور پر بھی میں بیان کروں. ایک تو نماز تو پڑھنی ہے، ہم کو پڑھنی ہے، مریض کو بھی پڑھنی ہے، مگر میں آپ کو بڑی خوبصورت حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے. تو یوں مطلب کہ جب آپ کسی مریض کو نماز کا کہیں گے، اچھا اس سے
پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرنے کا کہیں گے، استغفار کرنے کا کہیں گے. یہ وہ چیزیں جو مصیبت و پریشانیاں دور کرتی ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی پریشان، دیکھیں جو بیمار ہے وہ پریشان ہے، جو بھی بیمار ہے وہ پریشان تو ہے ہی. پریشانی دور کرنے والی چیزیں آپ اپنے پاس، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں ٹیبل پر. جو بھی آپ کا چیمبر ہے، یا تو وہاں پر کوئی بڑا ایک پینا فریش لگ جائے، یا کوئی ایسے ٹیبل پر ایسے یا پرچہ ہی رکھ لیں، یا رسالہ ہی رکھ لیں روحانی علاج کا، 40 روحانی علاج، جو بھی جائے اس کو 40 روحانی علاج دے دیں. تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو روحانی علاج کی بڑی برکت ہے. روحانی علاج ہم نے تو دیکھا ہے، جیسے ہمارے یہاں جو روحانی علاج کا شعبہ ہے، ہیپیٹائٹس سی، کینسر اور دیگر ایسے کہ عجیب و غریب قسم کے مرض ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ 40 پلیٹوں والا جو علاج ہے نا ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں، فری آف کاسٹ ہے، پیسے تو لگتے نہیں ہیں. یہ میں بہت مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو ایسے کئی ملیں گے جو کہیں گے یہ 40 پلیٹوں کا جب ہم نے علاج کیا، یعنی پلیٹیں دھو کر پینی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے دھو کر پینی ہوتی ہیں. اللہ پاک کے نام کی بڑی برکت ہے اور روحانی علاج کی بڑی برکت ہے. الحمدللہ ان کے مرض دور ہو جاتے ہیں. ایک تعویذ ہمارے یہاں ہوتا ہے بازو پر باندھنے کا، سخت بخار میں جب بخار نہیں اترتا نا تو یہ تعویذ ہم بازو بدل کر ترکیب بناتے، الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے. یہ ہیں ایسے اوراد و وظائف، تعویذات ہیں ایسے، اللہ کا شکر ہے. تو چونکہ یہ بھی علاج ہے. ابھی میں آپ کو، ایک تو باطنی بیماریاں ہیں، قرضہ اترتا نہیں ہے، کیس ختم نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں میرا کیس ختم نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کروں میری بلڈنگ نہیں بن رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کروں میرا قرض نہیں اتر رہا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو قرض میرا بھی اتار دے بھیا، دونوں مل کر ایک دوسرے کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی، مجھے اندازہ ہے کہ آج کل ڈاکٹر بھی بیچارے کافی پریشان ہے، پیشنٹ ہے ہی نہیں، کچھ چل رہی ہے سلسلہ. اچھا، پیشنٹ نہ ہونے کی ایک میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. میں خود ایک بزنس مین ہوں، بزنس مینٹیلیٹی یوں سمجھیے آپ. پیشنٹ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ڈاکٹر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. ڈاکٹر بزنس مین نہیں ہوتے، وہی ڈاکٹر میڈیکل بزنس لائن تو ہے ہی نہیں. بیچارے یہ پیسہ جمع کرتے، کسی انویسٹر کو دے دیتے، پیسہ لگا دیتے، اور وہاں بھی ان کا پیسہ فلٹر ہو جاتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ، کیونکہ وہ بزنس کریں گے تو پھر ڈاکٹری کب کریں گے. تو یہ ہوتا ہے. یہ بزنس پوائنٹ آف ویو پر میں آپ کو ایک بتانے جا رہا ہوں کہ جب سے آپ کی فیسیں بڑھی ہیں، جن کی بڑھی ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور فیسیں بڑھی، پھر پیشنٹ کو بار بار بلایا جانا، پھر مہنگی دواؤں کی طرف اس کو بھیجنا، اور مہنگے ٹیسٹ کی طرف جانا. اب پیشنٹ یہ افورڈ نہیں کرتا، پیشنٹ بیمار ہی افورڈ کر لے گا، اور ادھر ادھر فون کر کے کوئی جینیرک میڈیسن کی طرف چلا جائے گا. اور آپ بولے گا پیشنٹ آتا نہیں ہے، پیشنٹ آئے گا نہیں، مشکل ہو گئی ہے. تو ہاسپٹلس میں بھی چینل چل رہے ہیں، یہ میں ناظرین کو بھی، ادھر کئی ڈاکٹرز کے یہاں چینل چل رہے ہیں پیشنٹ کے لیے. جیسے کسٹمر بلانے کی تحریک چلتی ہے نا، اس طرح پیشنٹ بلانے کی بھی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر. میں آپ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اپنا میڈیکل اور اپنی چیزوں کو سستا اور آسان کرنے کے لیے میرے یہ ہمدرد جو ڈاکٹر جمع ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کی اللہ ہمدردی میں اور برکت عطا فرمائے. جو ہمدرد ہیں میں ان کے لیے خاص دعائیں کریں کہ یا اللہ ایسوں کا اضافہ کر، ان کی ہمدردیوں میں اضافہ کر، اور ان کی ہمدردیاں قبول کر، اور ان کو اجر عظیم عطا فرما. یہ سب مل کر کوشش کریں نا تو بہت سارا وہ طبقہ جو اس سے بیچارہ ان چیزوں دور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمدردی کا لطف کیا ہوتا ہے. یقین مانیں ہمدردی کا لطف ہی نہیں پتا کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور وہ آ کر آپ سے اپنا علاج کراتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بیچارے کی حیثیت نہیں ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ رہنے دیں، آپ پلیز رہنے دیں. نہیں ڈاکٹر نہیں، آپ رہنے دیں، کوئی نہیں، ہو جائے گا، آپ پلیز آپ رہنے دیں. اور وہ جب اٹھتے ہوئے کہتا اللہ اس ڈاکٹر صاحب کی پریشانی دور کر دے، آپ کو اس کے پیسے لینے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنی اس کی دعا لینے میں مزہ آئے گا. آپ کو لگے گا یار یہ پیسہ کیا ہوتا ہے، یہ دعا میں تو ایسا موجے لگے، بادروں میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہے، بندہ دعائیں لینا چاہے تو دعائیں ہیں، دعائیں. اور آپ کے پاس تو ویسے مصیبت زدہ پریشان آدمی آئے گا، یا تو پیسہ دے گا یا دعائیں دے گا.
تو بعض اوقات پیسہ دعائیں دونوں ملتی ہیں. اگر سستا اور آسان علاج ہو نا تو پیسہ بھی ملتا ہے یا دعائیں بھی ملتی ہیں, اور میڈیکلی طور پر لوگوں کو آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ روحانی علاج اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں, میرا مشورہ ہے یہ آپ کو اٹیچ کر لیں کہ آپ یہ ہے اور یہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں, کیونکہ یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ دوا کے ساتھ یہ روحانی علاج کرے گا تو خدا نہ کرے وہ سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا, ایسا ہے ہی نہیں, بلکہ فائدہ ہوگا, لوگوں کا فائدہ ہوگا, اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ثواب ملے گا, اور اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے چاہا تو ہمارا مقدر بنیں گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک آپ کی بھی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. کئی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی بیچارے بیمار ہوتے ہیں, ان کے گھر میں بھی طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور ان کی بے بسی بھی دیکھنے جیسی ہوتی ہے, اور ان کے بھی پریشانیاں دیکھنے جیسی ہوتی ہیں. سچی بات یہ ہے, ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر دے کہ میں ہر طرح سے سکھی ہوں؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں غم سے بچ کر زندگی گزاروں؟ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس میں غم نہ ہو, دکھ نہ ہو. تو اس کو اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اس کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. جنت وہ جگہ ہے جہاں غم نہیں ہے, دکھ نہیں ہے. دنیا میں جینا غم و دکھوں کے ساتھ ہی ہے. یہ دھوپ چھاؤں زندگی کا ایک حصہ ہے جو چلتی رہتی ہے. اس میں انسان نیکیاں جمع کرے, مظلوم کی ہمدردیاں جمع کرے, لوگوں کی دعائیں جمع کرے. یقین مانے بعض اوقات اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں سامنے ہوتی ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے نکل جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نہ جانے میری کون سی نیکی کام آگے. بھائی اپنی نیکی کا کیوں تصور کرتے ہو یا کہ اپنی کون سی نیکی کام آگے؟ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کی کہ کسی نیک بندے نے دعا کر دی ہوگی, میری پریشانی حل ہو گئی ہوگی, اور حل ہو جاتی ہے. کئی ایسی دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی دعاؤں سے حل ہو رہی ہوتی ہیں. ماں دعا کر رہی ہوتی ہے, باپ دعا کر رہا ہوتا ہے, گھر والے دعا کر, آس پڑوس والے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ارے جن کا آپ نے علاج کیا ہوتا ہے, مجھے ایسے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا ہے, یقین مانے واسطہ پڑا ہے. دل کرتا ہے یار ہر مریض انہی کے پاس بھیج دوں, یار تم دیکھو یار, وہ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی میں ایسے بڑے ڈاکٹر, چھوٹے ڈاکٹر نہیں, عام ڈاکٹر نہیں, میں بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی جان, وہ آپ کے مسئلے کا حل ہوا؟ کمال ہے یار ڈاکٹر صاحب, آپ فون کر رہے ہو, کیا خیریت تو ہے, ہو گیا مسئلے کا حل. مزہ آتا ہے نا, مزہ آتا ہے. تو یہ چیزیں جو خوبیاں ہیں, یہ تو کریکٹر کی باتیں ہیں نا, تو کردار کی باتیں ہوتی ہیں. اس کا تعلق آپ کے میڈیکل سے ہو یا نہ ہو, مگر اس کا تعلق کردار سے ضرور ہے, حسن سلوک سے ضرور ہے. ٹھیک ہے نا, حسن اخلاق سے ضرور ہے. تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ زیادہ ثواب والا, تم میں سے بہتر ہو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اللہ پاک ہمارے حسن اخلاق کا پیکر بنائے, نمازی بنائے, اور نماز پڑھیں, نماز پڑھائیں, سچ بولیں, مریضوں کو سچ بلوائیں. آپ جس جگہ پر بیٹھیں آپ کا بولنا بڑا میٹر کرتا ہے, نیکی کی دعوت دینا بڑا میٹر کرتا ہے, آپ کا اٹھ کر نماز کے لیے جانا بڑا میٹر کرتا ہے. یقین من بڑا میٹر کرتا ہے. مزے کو مزہ آ جاتا ہے یار, مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.